استاذ گرامی ہیں، اس دفعہ مکہ مسجد کی انتظامیہ کے تحت یہ جو نشست ہوئی ہے اس کو ہم نے کچھ تھوڑا تبدیل کیا۔ قبلہ شاہ صاحب کا بیان سب لوگ سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، وہ ہم نے سنا۔ مفتی ابوبکر صاحب الحمدللہ ان کی بارگاہ میں کچھ سوالات اسی موضوع کے اعتبار سے وہ کچھ رکھوں گا، سوال کروں گا، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دس از گوئنگ ٹو بی اے Q&A کوسچن آنسر سیشن۔ اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو اپنے پاس لکھ لیجیے، پرچی دوران نشست مت دیجیے گا، اپنے پاس رکھ لیجیے، بعد میں اگر وقت ہوگا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کافی سارے لوگ تقریباً آ ہی چکے ہیں۔ میں ایک دفعہ مکہ مسجد کی انتظامیہ پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کے اندر بھرپور حصہ لیا، ان لوگوں نے اس کا سب انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گمنام لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے نام لینے کے لیے منع کر دیا اور سختی سے کہا کہ نام مت لیجیے گا، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں بھی نام کے بجائے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے نشست شروع کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد آپ لوگ ضرور یہ لائبریری کی کچھ ہم نے صفائی اور کچھ اس کو آرگنائز کیا ہے۔ میرا بیٹا محمد زمزم وہاں پر ہے، اس نے 7 دن اسکول کے بعد لگ کر کوشش کری ہے اور میرا ہاتھ بٹایا ہے، اس کے بغیر میں کر نہیں پاتا یہ کام۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از دا گارڈین آف دا لائبریری۔ پلیز ڈو ناٹ ٹچ اینی تھنگ، یو کین گو ان ٹیک اے لک، اٹ از اسٹل اے ورک ان پروگریس۔ تو برائے کرم کچھ چھوئیے گا مت کتاب وغیرہ، جب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ ضرور آئیے گا، مطالعہ کیجیے گا، سب آپ کے لیے حاضر ہوگا۔ ایک بہت قدیم نسخہ قرآن پاک کا اس صفائی کے دوران ہمیں ملا، وہ ڈسپلے پر رکھا ہوا ہے، اس کو بھی چھوئیے گا مت، آپ ضرور دیکھیے۔ اس پہ حاشیے لگے ہوئے ہیں، جس کا وہ ہے، جن صاحب نے دیا انہوں نے کہا کہ یہ جونا گڑھ کے ٹائم سے ہے، ان کے نوابوں کے پاس سے آ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے قرآن کریم کو استعمال کیا کرتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پہ کیسے کام کرتے تھے، تو دیکھنے کی چیز ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا۔ تو مفتی ابوبکر صاحب سے انشاءاللہ اب کچھ سوال جواب۔ مفتی صاحب سے عموماً تو سوال جواب ایسے ہی چلتے پھرتے ہی لوگ پوچھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ اس نشست کا ایک موضوع ہے لہٰذا اس کے اعتبار سے کچھ سوالات ان کو پہلے میں نے بھیج دیے تھے۔ جی، موضوع سے متعلق اگر آپ کے پاس کچھ سوالوں کو لکھ لیجئے، انشاءاللہ جب سوال جواب یہاں ختم ہو جائیں گے، وقت ہوگا تو ضرور۔ مجھے پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، آپ دنیا بھر میں الحمدللہ اسفار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی ظاہر سی بات ہے اس سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی مسلم کمیونٹی میں قرآن فہمی کی جو موجودہ سطح ہے اس کو کس طرح آپ بیان کریں گے، خاص طور پر تلاوت سے آگے اس کے پیغام کو سمجھنے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ سوال کے جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے حضرت علامہ شاہ عبدالحق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ الحمدللہ بہت خوبصورت انہوں نے بیان فرمایا، تقریر فرمائی اور بڑے اہم موضوعات کو بہت
اچھے انداز میں تھوڑے وقت میں الحمدللہ دل میں اتار لینے والے انداز میں الحمدللہ بیان فرمایا. اور الحمدللہ یہ ان کے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ہمیشہ سے دین وطین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات میں اور اضافہ فرمائے، ان کی عزتوں میں، ان کے مرتبے میں، ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اور اہل سنت کو ان کے فیض و برکات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اور یقین مانیے کہ مخلص لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور ان مخلص لوگوں میں سے الحمدللہ پورا خاندان ہے، الحمدللہ رب العالمین. باقی حضرت علامہ انس نے جو کوشچن کیا تو اس کے حوالے سے دیکھیں شارٹ جواب تو یہی ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو کمیونٹی اردو بولنے والی ہے یا ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں، ان میں قرآن فہمی کا عنصر 5% بھی نہیں ہے. 100% میں سے 5% نہیں. میں عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء اس سے مستثنا ہے، پڑھے لکھے لوگ اس سے مستثنا ہے، لیکن بہت کم اس میں لوگوں کی استعداد ہے، اور بہت کم لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، توجہ بھی نہیں کرنا چاہتے. پریکٹیکل ہمارے سامنے یہی ہے کہ لوگ صرف قرآن کا نام لیتے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے بتایا، قسم کھانے کے لیے ہے، بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے ہے، ایثار ثواب کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے. لیکن قرآن فہمی کے اگر پروگرام بھی ہمارے یہاں پر کیے جائیں تو لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں وہ خطابات ان کے اندر قصے ہوں، کہانیاں ہوں تو اس کو بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں. یا صرف نعت خوانی کا پروگرام کیا جائے، کسی مشہور آرٹسٹ کو بلا لیا جائے اور وہ پھر اپنے فن کا مظاہرہ کرے تو لوگ بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں، بہت اس طرح متوجہ رہتے ہیں. لیکن قرآن مجید سیکھنے کا رجحان ہمارے یہاں پر بہت کم ہے. علماء اہل سنت الحمدللہ پاکستان بھر میں، انڈیا میں محفل قرآن منعقد کرتے ہیں، قرآن فہمی کی مجالس منعقد کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہوتا. اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر اس ذوق و شوق کو بیدار کیا جائے. بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ صاحب. اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے کون سے ایسے وہ عوامل آپ کی نظر میں ہیں کہ جو قرآن سے جو یہ رویہ ہے ہمارا اس میں کار فرما، کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ لیکن ہم پیچھے اگر جاتے ہیں نا تو پچھلے زمانوں میں پھر بھی لوگوں کو بہت ذوق تھا، اگرچہ کہ قرآن فہمی کا اتنا ذوق نہیں تھا، لیکن قرآن کی تلاوت کا شوق بہت تھا. اور ہمیں یاد ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے صبح کے ٹائم گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور ماں باپ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ اپنے بچوں کو گھر میں صبح اٹھا کے نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھوانا ہے. اور باقاعدہ اس کا بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا، اور لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے اور تلاوت کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین. مگر آہستہ آہستہ جو ماڈرنزم آیا اور مادیت کی دوڑ چلی ہے، اور اس کے اندر پھر لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا بہت کم کر دیا. وہ ذوق شوق لوگوں کا بہت کم ہو گیا. ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کا صرف پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا، وہ عین عبادت ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے نام پر لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم طوطے کی طرح پڑھ لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن سمجھ کے پڑھو. تو یہ بالکل غلط رویہ اور قرآن مجید کی تعلیمات کے برخلاف ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، تو اس میں آپ علیہ السلام کی جو ڈیوٹیاں بیان فرمائی ہیں
ذمہ داریاں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، 3-4 مقام پر یہ آیات ہے کہ وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو خود قرآن مجید کا تلاوت کرنا عین ثواب ہے، لیکن آج کل لوگ قرآن فہمی کے نام پر اس سے بھی لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ رمضان کے مہینے پھر لوگوں میں ذوق پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک قرآن تو ختم کر لوں میں، تو اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ توتے کی طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط رویہ، بالکل گمراہ کن سوچ ہے، کیونکہ شاہ صاحب نے جو حدیث بیان کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نہیں کیا، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی بندے کو 30 نیکیاں ملے گی اس کے پڑھنے سے۔ اب غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے میں جو مثال دی ہے، وہ مثال بھی ایسے حروف کی دی ہے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور حروف مقطعات کا معنی سمجھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کرم نوازی نہ ہو جائے، خاص اولیاء کرام کو اس کے اوپر ان کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مثال دے کر بتا دیا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اگر نہ سمجھو تب بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ افضل یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی تلاوت کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا جو تعلق تھا دین سے زیادہ مضبوط تھا، اور الحمدللہ لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان امیر کی قسم کھانے سے بھی گریز کرتے تھے، اور کسی سے کہا جاتا کہ ٹھیک قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تو بات کر تو کام جاتا تھا۔ لیکن اب یہ رویہ نہیں ہے، یہ دنیا داری کے اندر ملوث ہوئے، اور کچھ ایسے فرقے آئے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تعظیم کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھا معذاللہ پاکستانی کورٹ کے اندر اپنی کرسی کے نیچے قرآن بیگ میں رکھا ہوا، اور پھر ثبوت دکھانے کے لیے قرآن کھول کے دکھایا۔ میں نام نہیں لے رہا کسی کا، لیکن سب کو پتہ ہے وہ کس طرح سے ہمارے یہاں پہ قرآن کے ساتھ سلوک بڑھتا جا رہا ہے، کہ دیکھنے میں عالم ہے، ملا ہے، مولوی ہے، لیکن قرآن کے ادب کا یہ عالم ہے کہ قرآن کو بیگ میں اپنی سیٹ کے نیچے رکھا ہے، اور پوری دنیا نے مجھے تم گجا کی تھی اور کہا تھا کہ تم نے بہت بڑی بےعدبی کی ہے، تم نے تم بہت بڑے مقرر بنتے پھرتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے یہاں سے اور ادب و احترام کم ہو گیا، اور بعض لوگوں نے اس کو یعنی عجیب اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا، جو نئی نئی باتیں آئیں، تو جس کی وجہ سے لوگ دور ہوئے، میں سمجھتا ہوں قریب نہیں ہوئے۔ اسی موضوع کے حوالے سے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایز اے کمیونٹی کرنے چاہیے کہ جس سے قرآن کا ذوق، قرآن کا شوق، اس کو سمجھنے کی جو جستجو ہے وہ ہمارے اندر اجاگر ہو اور ہم قرآن سے جڑیں؟ ایسے کیا کام ہم ایسے کر سکتے ہیں ہماری مساجدوں کے اندر کہ جس سے اس چیز میں کچھ ترویج اور اشاعت اس کی؟ دیکھیں، ممبر و محراب کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور قبلہ شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں بتا بھی دیا کہ لوگ کس سے گانیاں سناتے ہیں، تیاری کرتے نہیں ہیں، ٹائم نکالتے نہیں ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہ کچھ رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں تو وہی لوگوں کو سناتے ہیں، اسی پہ نعرے لگتے ہیں سبحان اللہ، اور دوسرے نعرے لگتے ہیں، اس کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ممبر و محراب بہت اہم جگہ ہے، اس مقام سے لوگوں کو قرآن کا ذوق دیا جا سکتا ہے، قرآن کا شوق دیا جا سکتا ہے، قرآن کی اہمیت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ لوگوں کا مزاج بھی بن گیا ہے تو وہ کہانیاں زیادہ سننے کے شوقین ہیں، واقعات زیادہ سننے کے شوقین ہیں، تو اس لیے پھر یہاں سے بھی پھر ایسی ہی بات سنائی جاتی ہے کہ جو لوگوں کو پسند ہے۔ تو ایک تو ممبر محراب کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
قرآن مجید سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور اتنی آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین 50 آیتیں جو پڑھتا روزانہ اس کی الگ فضیلت بیان فرمائی، جو 100 آیتیں پڑھتا اس کی الگ فضیلت بیان فرمائی، اور جو 200 آیتیں پڑھتا اس کی الگ فضیلت بیان فرمائی۔ اور صحابہ کرام میں تو ایسا ذوق تھا، ایسا شوق تھا، یہاں تک کہ ٹائم کی ڈیوریشن کا جو اندازہ کرتے تھے، تو جیسے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس میں کتنا ٹائم لگتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا ٹائم لگتا ہے جیسے قرآن مجید کی 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ تو وہ ٹائم کو بھی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوتوں سے ناپا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کیسا ذوق تھا، کیسا شوق تھا۔ اور خود ہمارے امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ہمارے لیے وظائف کی کتاب بنائی جس کا نام ہے الوظیفۃ الکریمہ۔ تو آج لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں، فیس بک کو دیکھ رہے ہیں، کون بیٹا ہے ایرا غیرہ نتو خیرہ، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر روز ایک نیا نیا وظیفہ لانچ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر موکلات کی نام لیے جاتے ہیں اور ان کے کام بیان کیے جاتے ہیں، ہارر موویز کے شروع کے اندر ٹریلر ڈال دیے جاتے ہیں، چڑیلیں دکھائی جاتی ہیں، جنات دکھائے جاتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ کو اپنے طرف کیا جاتا ہے، تو لوگ ان کی باتیں سن کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو خالص ہے، جو جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جیسے ہمارے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے امام اہل سنت کا الوظیفۃ الکریمہ بیان کی، تو اس کے اندر سارے وظائف وہ وظائف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف ہیں، اور آپ نے باقاعدہ بتایا کہ فجر میں قرآن کی کون سی آیتیں پڑھنی ہیں، ظہر میں کون سی پڑھنی ہے، عصر میں کون سی پڑھنی ہے، مغرب میں کون سی پڑھنی ہے، عشاء میں کون سی پڑھنی ہے، رات کو سوتے وقت کون سی پڑھنی ہے۔ وہ ساری آیتیں اور دیگر چیزوں کی طرف آپ نے شوق دلایا، توجہ دلائی آپ نے۔ تو ان وظائف کو لیجیے جو امام اہل سنت کے وظائف ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ جو اچھے علماء اہل سنت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مقررین کی بات نہیں کر رہا۔ تو علماء اہل سنت کے پاس جائیں گے تو وہ اپنا کوئی آپ کو راز نہیں سنائیں گے، نہ وہ اپنی کوئی دکان چلانے والی بات کریں گے، وہ آپ کو ڈائریکٹ وہ کچھ بتائیں گے جو قرآن و سنت میں آیا ہے، وہی آپ کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی کی طرح آپ کو بلائیں گے۔ مگر چونکہ لوگوں کا آج کل مزاج بدلا ہوا ہے، تو لوگ کچھ اور سننا چاہتے ہیں، تو لوگوں کی مزاج کے مطابق لوگ دیتے ہیں ان کو۔ تو قرآن کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کی جائے، ان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے مقابلے کرائے جائیں، قرات کے مقابلے کرائے جائیں، ان کے حفظ کے مقابلے کرائے جائیں، اور ان کو باقاعدہ اس پہ بڑے بڑے انعام دیے جائیں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ قرآن کی کوئی محفل، قرآن سننے کی کوئی محفل ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ عربوں کے یہاں پہ تو ماشاءاللہ ہوتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ بچوں کو ذوق نہیں ہے۔ ہاں، نعت خوانی پر بڑے بڑے نذرانے دیتے ہیں اور بہت اس کی پذیرائی کرتے ہیں، تو اب جس کو دیکھو کہ ہر گھر میں نعت خواں تیار ہو رہا، اور چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں جن کے بارے میں بزرگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اسے نابالغ بچوں سے نعت لانا جائز نہیں ہے، جو امرد و بے ریش ہو، اس قسم سے ان میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو لیکن ہم لوگ وہ سارے وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو قرآن کا ذوق دلانا تھا، شوق دلانا تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں نے اس کا دیکھا ہے الحمدللہ، یہاں پر یو ایس اے میں یا کینیڈا میں یا یو کے میں وہ لوگوں کو کچھ ذوق ہے قرآن کا، یہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں بتا رہا تھا۔ وہاں پر ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مسیحا میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد ہے، جی میرے بیٹے کو، بچے کو، میری بچی کو جا سورہ آخری جو ہے 10 سورتیں یاد ہو گئی ہیں، سنا بیٹا سناؤ، وہ سناتے ہیں باقاعدہ۔ یہاں پر میں نے کچھ شوق دیکھا، لیکن ہمارے جو معاشرت ہے وہاں پر یہ ذوق بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے کہ قرآن سنا رہے ہو، دیگر معاملات کر رہے ہو، تو اس کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ پھر اس کے لیے بچوں کے لیے کلاسز لگایا جائے قرآن فہمی کے اعتبار سے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے جو واقعات ہیں، جو قصص ہے اس کے اندر، وہ بتائے جائے، اور اس کے پیچھے جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ سبق ان کو سمجھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جناب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ یوسف کے بارے میں فرمایا کہ احسن القصص، کہ سب سے حسین ترین قصہ ہے
تو قرآن کے اور بھی بہت حسین واقعات ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہ بچوں کو بچپن سے سکھائے جائیں تاکہ قرآن کے مضامین ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ بالغان کے لیے احکام القرآن کی کلاسز لگائے جائیں کہ بھئی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کیا احکام دیا۔ ہمارے یہاں پہ حفظ تو کرایا جاتا ہے بچے کو اور وہ حفظ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس قرآن میں ہے کیا، مجھے عمل کیا کرنا ہے، اور وہ پڑھتا قرآن ہے مگر اس کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر حدیث شریف بھی آئی ربا تاری القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن خود قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ اور مجھے ابھی شکاگو میں تھا تو میرے ایک دوست ہیں کراچی سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ کھولی، اسٹور کھولا، تو اس کے اندر میں نے ایک حافظ صاحب کو بلایا تھا کہ بھائی تم روزانہ قرآن کی قرأت کر کے یہاں پہ کرنے جایا کرو، تمہاری خدمت کر دوں گا۔ تو حالانکہ خود پڑھنا چاہیے قرآن پاک، لیکن چونکہ بہت زیادہ بزی ہوتے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو انہوں نے ملازم رکھ لیا۔ تو کہنے لگے میں نے ایک دن کیمرہ دیکھا تو وہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جیب میں سامان ڈال کے چوری کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اب ایسا قرآن کا حفظ کیا فائدہ دے گا اس کو کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے عمل کر رہا ہے۔ تو جہاں پہ قرآن حفظ کرانے کا سلسلہ کیا جائے تو قرآنی احکام بھی ان کو سکھائے جائیں، ان کو بتائے جائیں اور اس کو اتنا ہی لازم سمجھا جائے جتنا کہ قرآن کے حفظ کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری بات ہو گئی ہے۔ پھر درس قرآن کی محفلیں منعقد کرنی چاہیے اور باقاعدہ اہل مسجد کو جو مسجد کے نمازی ہیں ان لوگوں کو اپنے ائمہ سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں قرآن سکھائیں، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، سمجھ رہے بات آپ؟ تو بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی۔ تو جب تک آپ خود نہیں بولیں گے، قرآن سیکھنے کا ذوق نہیں پیدا کریں گے، تب تک آپ کو پھر قرآن سکھایا بھی نہیں جائے گا۔ تو آپ طلب کریں اس کو طلب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ چند ایک باتیں اور بھی طریقے ہیں۔ خوش الہام قاری ہو، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے کے کیا ذرائع ہیں، تو اس میں آپ نے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ خوش الہام قاری سے قرآن کی قراءت سننا، لیکن اس کے اندر یہ ضرور سمجھے کہ جس خوش الہام قاری سے آپ سننے جا رہے ہیں وہ اہل سنت کے عقیدے کا ہو، کیونکہ آج ہمارے یہاں پر اس بات کا فرق لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بس جو بھی ہو، جس کا نام مشہور ہو گیا ہے تو جناب یہ فلاں جگہ کا امام ہے، یہ فلاں جگہ کا امام ہے، اس کی قراءت بہت اچھی ہے، تو سب اس کو سننا شروع کر دیں، سب اس کی نقل کرنا شروع کر دیں۔ یہ جان لیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی تمام فتنوں کی اطلاع دے دی ہے، اور ترمذی شریف کی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ زمان قوم سفہاء الاحلام احداث الاسنان، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے تو بڑے بیوقوف قسم کے ہوں گے اور چھوٹی عمروں کے ہوں گے، یقولون من قول خیر البریہ، بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ بات بات میں حدیث بیان کریں گے، حدیث شریف میں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ باتیں کریں گے۔ اور فرمائے کہ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور قرآن بہت پڑھیں گے وہ۔ آقا علیہ السلام پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فَلَا يَتَجَاوَزُ عَنْ تَرَاقِيهِ، قرآن تو بہت پڑھیں گے مگر قرآن ان کے الگ سے نیچے نہیں پڑھیں گے۔ اب لیکن شاہ صاحب نے بیان کیا کہ بھائی سارے ثبوت عقائد اہل سنت کے قرآن میں موجود ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن تو بہت پڑھتے ہیں، طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، بڑے بڑے حفظ کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، قرآت کے اندر بڑے مشہور ہوئے تھے، وہاں پہ قرآت بڑی اچھی ہے جی، وہاں پر جی وہ تلاوت بڑی اچھی کی جاتی ہے،
لیکن ایمان نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن بہت پڑھیں گے, دین کی باتیں بہت کریں گے, فلا یتجاوزوا عن تراقیہم, مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور فرمایا کفر کا فتویٰ بھی دے دیا, میں نے نہیں دیا, اللہ کے نبی نے دیا. یہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے, میرا نہیں ہے. لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں نا, ارے یار یہ تو اتنا نمازی ہے, یہ تو اتنا پرانی ہے, یہ تو تم ایسے آدمی کو تم اس کے بارے میں ایسی بات بول رہے ہو, یار تم فساد پھیلا رہے ہو, تم تفرقہ پیدا کر رہے ہو. تو ذرا سن لیجیے, ہم پہ تو اعتراض کر سکتے ہو, اللہ کے نبی پہ اعتراض مت کر لینا, اسی وقت ایمان ختم ہو جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ, وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار کو پھاڑ کر شکار میں سے باہر نکل جاتا ہے. یعنی اسلام میں داخل ہوں گے, غوطہ لگائیں گے, پھر اسلام سے باہر ہو جائیں گے. تو ہم اسلام کی باتیں تو کریں گے, قرآن کی باتیں بھی کریں گے, حدیث کی باتیں بھی کریں گے, میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, لیکن دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بولے نا کس کا فتویٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ترمذی شریف اور کئی کتابوں کے اندر یہ مختصر ایک حدیث بتائی ہے میں نے, اور حدیث اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو قرآن سیکھنا بھی ہو, قرآن فہمی بھی آپ کو کرنی ہے, تو ارے ایرے غیرے نتو خیرے سے نہ سیکھے, ارے ایرے غیرے نتو خیرے کی کتاب نہ پڑھیں, کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے ان کو باقاعدہ اسلام دشمن طاقتیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں, اور ان کو میڈیا پہ خصوصی طور پہ چانس دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا ہو, ان کی ویڈیوز کو بڑا چلایا جاتا ہے, چاہے پرنٹ میڈیا ہو اس میں ان کو بہت عام کیا جاتا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہو, ٹیلی ویژن ہو, ان کو بڑے ان کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور ماڈرنزم کے ساتھ پیش کیا جاتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. تو اس لیے دین سیکھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے. تو جو بھی کوئی چینل چل رہا ہے یا پروگرام آ رہا ہے یا ایرا غیرا نتو خیرا بیٹھا ہوا ہے, علامہ بنا ہوا ہے, جناب اس کی اتنی ملین جو ہے وہ اس کے فالوورشپ ہے, اتنے کی اس کے فالوورشپ ہے, تو پھر آپ کا ایمان خراب کر دے گا. اب جن لوگوں نے اس کی بات پہ یقین مان لیا کہ ہمیں معاذ اللہ قرآن میں غلطی ہے, تو اس کا ایمان تو چلا ہی گیا, لیکن اس سارے لوگوں کا بھی ایمان خراب کر کے چلا گیا. یہ سمجھ جائے بات. تو قرآن کو سمجھے مگر علماء اہل سنت کے ذریعے سے. جزاک اللہ صاحب, سوالات آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا موضوع کو ذرا قرآن کے حوالے سے تبدیل کروں گا. آپ چونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذلی سلسلے کے الحمدللہ شیخ ہیں, اور قادری سلسلے کے بھی, اور دیگر سلاسل کے بھی. تو اس حوالے سے تصوف کی جو تعلیمات ہیں, جیسے یہ قلب کی صفائی ہے, روحانی تربیت ہے, عرفان الہی, ذکر, مراقبہ وغیرہ, ان تمام چیزوں میں قرآن سے آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ قرآن اس میں کیا, قرآن کی کچھ آیات ایسی بتائیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو کہ قرآن ان سے کیسے جڑتا ہے. دیکھیں, میں پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ قرآن اور سنت کے بغیر کوئی تصوف نہیں ہے. اگر کوئی قرآن و سنت کے بغیر کسی تصوف کو بیان کرتا ہے تو وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. اور اسی لیے تمام اولیاء کرام نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو بھی تصوف یعنی پیر بنتا ہے تصوف میں, اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن کا عالم بھی ہو اور سنت کا عالم بھی ہو, یعنی دین کو پورا جاننے والا ہو. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو سید الطائفہ کہلاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ من لم یتغلغل من لم یحفظ القرآن ولم یتغلغل بالسنۃ فلا يدخل فی طریقنا ھذا. تو جو قرآن کو نہیں جانتا, اس کی باریکیوں کو, اور جو سنت کو اچھی طرح سے نہیں جانتا, وہ راہ تصوف پر قدم رکھنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ یہ راہ ایسی ہے کہ قرآن اور سنت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں تو پورا قرآن مجید بھرا ہوا اسی کام سے. تو تصوف میں کیا ہے؟ تصوف میں انسان کو اپنے رب کو پہچاننے کی دعوت دی جاتی ہے.
کہ اپنے رب کو پہچانوں گا. اور رب کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ رب کو تصوف کا مقصد یہی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، یہی تصوف کا موضوع ہے. اور تصوف کا موضوع ہے معرفت خدا بندی ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. قرآن انسان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن تصوف کا موضوع امام اہل سنت مجدد دین ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جب علوم کا آپس میں موازنہ کیا کہ کون سا علم سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ علم کی اہمیت اس کے موضوع کے اعتبار سے ہے، اور تصوف کا موضوع معرفت خداوندی ہے، تو اس اعتبار سے سب سے افضل ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید سب کو ہم کو دعوت دیتا ہے. وہ خود ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ پھر اس کی تفسیر مفسر امت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے براہ راست شاگرد بھی ہیں، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علم التعویل، اے اللہ تو ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. وہ فرماتے ہیں لیعبدون ای لیعرفون، کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ کی عبادت کرے. جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف خود قرآن بلاتا ہے، خود اس کی دعوت دیتا ہے. اور کتنی آیات ہیں کہ جو ہمیں کسی بات کی طرف احساس کرتی ہے کہ تصوف کا مقصد بندے اور رب کے بیچ سے پردوں کو ختم کرنا ہے. بندے اور رب کے بیچ میں جو دوریاں، ان دوریوں کو دور کرنا ہے، ان دوریوں کو دور کرنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ بندے اور رب میں کوئی دوری نہیں ہے، لیکن بندے نے دوریاں سمجھ لی ہیں. بندہ اپنی غفلت میں اس وجہ سے اپنے آپ کو خدا سے دور سمجھ رہا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو قرآن خود ہم کو دعوت دے رہا کہ وہ ہمارا رب ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے. تو تصوف کا مقصد کیا ہے کہ بندے اور رب کے بیچ میں جو دوریاں آ گئی ہے، جو رکاوٹیں آ گئی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا. تو خود قرآن ہمیں بتا رہا، دیکھو حقیقت میں تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہے، کوئی دوریاں نہیں ہیں، مگر بندہ دنیا کی محبت میں پھنس گیا ہے اور اس کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ رب سے دور ہو گیا، ورنہ رب ان سے دور نہیں ہے. اسی طرح تصوف میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دشمن کون کون ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ انسان کے دشمن، ایک تو دنیا اس کی دشمن ہے، یعنی دنیا کی محبت انسان کا، بلکہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. دوسرا دشمن خود اس کا نفس ہے. تیسرا اس کی دنیا کی محبت ہے. یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ تین چیزیں یہ تمہارے دشمن ہیں، اور ان دشمنوں سے خبردار رہو تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تم رب کا قرب حاصل کر لو گے. تو قرآن مجید فرقان حمید ان تینوں چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے. فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی نفس کی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا. فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. اور پھر دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت کے بارے میں فرمایا کہ انہ لحب الخیر لشدید، کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اور وہ خود اس کا گواہ بھی ہے. اور اسی طرح بتایا کہ یہ سب دنیا اور یہ سب تمہارے لیے دھوکہ ہے، فتنہ ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید ان تمام باتوں کو ایڈریس کرتا ہے جس کو تصوف آپ کے سامنے لے کر آتا ہے.
جزاک اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایک دو بس مختصر سے سوالات ہیں، ان کا آپ جواب عنایت فرما دیں۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے یا بھائی کی طرف سے آیا ہے کہ کیا حروف مقطعات کا علم اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہمارے ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ تو عمومی نظریہ تو یہی ہے کہ اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جبریل امین کو نہیں ہوتا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے آگے جو آیت ہے وہ راسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں تو وہ اس آیت کو پیچھے سے متصل مانتے ہیں یا پھر وقف نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو علم میں راسخ حضرات ہیں تو ان کو بھی ان کا معنی معلوم ہوتا ہے، اور اس کی طرف یعنی کچھ یعنی معنی کا ان کو اندازہ ہوتا ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی آیات متشابہات یا یہ حروف مقطعات کا معنی خود انہوں نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، یعنی اللہ نے جبریل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل کیا، یہ انہوں نے ایک معنی بتایا، لیکن یہ کوئی حرف عاطف نہیں ہے۔ اسی طرح اور دیگر آیتوں کے بارے میں، حروف مقطعات کے بارے میں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان حروف مقطعات کو، جیسے خاص طور پہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف، یہ حروف مقطعات 10 ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا نام کے طور پر آپ نے اس کو استعمال کیا، اور آپ کہتے ہیں یا کاف، یا ہا، یا عین، یا صاد، یا ہا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا نام بنا کے اللہ کو پکارا کرتے تھے ان کے ذریعے۔ تو بہرحال یہ اس کے معنی اصلاً کیا ہے تو بات پھر وہی لوٹے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتا ہے۔ بہت اچھا، جزاک اللہ صاحب۔ یہ آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہے یا خود ہی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ماشاء اللہ، یہ بڑا رننگ ٹاپک ہے، اور یہ وہی طبقہ جو امت مسلمہ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو ان کا چھوڑا ہوا ایک تیر ہے، تو جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگوں کو زخمی بھی کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر کبھی نہیں سمجھی جا سکتی، اور نبی علیہ السلام کے احادیث کو سمجھنا علماء کے بغیر کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے واسطے اس کے بیچ میں کہ علماء ہی سے قرآن کو سمجھا جائے گا، اور علماء بھی آپ کو احادیث کی روشنی میں قرآن کے معنی متعین کر کے بتائیں گے۔ تو اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ آج کل تو ہمارے یہاں پہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو کچھ گمراہ لوگ قرآن فہمی کے نام سے قرآن فہمی کے کورسز کراتے ہیں، ترجمہ قرآن کا کورس کرا دیا، تو ترجمے جو ڈنڈیاں مارتے ہیں وہ عوام نہیں سمجھ پاتے۔ ہاں، علماء اہل سنت سے اگر آپ ترجمہ قرآن سیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہیں تو بالکل سیکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک قرآن کو بغیر استاد کے سمجھنے کا تعلق ہے تو ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم پھر بھی ترجمے کے محتاج ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ لوگ بھی عربی زبان کو پورے واقف تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے۔ اور سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا تھا، چلو میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مہینے میں قرآن سکھا دیتے ہیں، کہتے کہ قرآن کا ترجمہ سکھا دیا ہم نے آپ کو، قرآن سکھا دیا، اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ وہ بیچارے کاغذ کے ٹکڑے میں لوگ بڑا خوش رہتے ہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا قرآن سیکھنے کا۔
میرے بھائی بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ سب سے مستند ترین کتاب شمار کی جاتی ہے بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ 12 سال میں سیکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کتنے سال میں سیکھی ہے؟ 12 سال یا 8 سال یا 12 سال، یہ عدد میرے دن۔ ان کو تو عربی آتی تھی، ان کو ترجمہ آتا تھا، تو پھر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ صرف بتا رہا ہوں۔ اور کہا میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر، اسی سورہ بقرہ کی تفسیر 4 سال میں سیکھی۔ تو جب ایسی عظیم ہستیاں کہ جن کی عقل پر زمانوں کی عقلیں قربان، جن کے بنائے قوانین کو آج دشمن بھی اپنانے پہ مجبور ہے، مخالف بھی اپنانے پہ مجبور ہے، اور جب مائیکل ہارٹ دنیا کی 100 شخصیات کو لکھنے بیٹھتا ہے تو حضور علیہ السلام کے بعد جو دوسرا نمبر جس شخصیت کو دیتا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ ایسی شخصیت کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 4 سال لگے۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ سکھا کے آپ لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں، یا بعض مرگے مردود نہ فاتحہ نہ درود کہہ گئے کہ جناب قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پروفیسر لیکچرر وغیرہ خود ترجمہ پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ سب گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو امت مسلمہ کو جو جنت کی طرف چل رہی ہے مگر اس کو پکڑ پکڑ کے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو اتنا ٹائم لگا قرآن سیکھنے میں، ایک بات دلچسپ بات میں بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ کراچی میں ایک مناظرے کا موقع ملا، میں کرتا نہیں ہوں، میں محاورہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ ایسا تھا کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی نے اپنے عقائد چھپائے ہوئے تھے، وہ یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا وہ کون سے فرقے کا آدمی ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے قادیانی ہے، کبھی کہتے تھے کئی وہ جو ہے وہ منکر حدیث ہے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ تو میں نے کہا چلو اللہ مالک کا رہا، اور اس نے اس علاقے کے اندر آگرہ تاج میں کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، اپنی پوری ایک ٹیم بنا لی تھی، انجینئر تھا، پیشے والا آدمی تھا۔ تو میں پہنچ گیا میں، تو رات کو بحث ہماری شروع ہوئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی، اور پھر مجھ کو ظاہر ہوا کہ وہ قرآنی فرقے کا آدمی تھا جس کو پرویزی کہتے ہیں۔ تو وہ اس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ قرآن اللہ نے آسان کر دیا، اس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ عَلَى الْمُدَّكِّرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اس نے ترجمہ کیا قرآن کی آیتوں سے، سورہ قمر کی آیتوں سے، اور اس نے آیتیں پیش کی۔ اب اللہ کا فضل ہوتا تو سارے کام بن جاتے ہیں، ہماری تو اتنی اسٹڈی نہیں تھی، تو لیکن اللہ کا فضل تھا۔ تو میں نے کہا تو ترجمہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اس بات کو ثابت کر دیتا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے سمجھنا آسان ہے، تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ عالم کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے؟ تو اس کی بات پروو ہو جاتی۔ میں نے اس کو کہا بھائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جن لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جو اپنی فیملی کو صحیح طور پہ چلا سکیں، تو وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن نہیں مانا وہ۔ میں نے کہا تو ترجمہ غلط کر رہا ہے، حل میں مدت کا کہے گا نہیں قرآن منگاؤ۔ تو اس نے محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ منگایا اور اس نے دکھایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ذکر ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، نصیحت کو تبھی ہوتی جو بندہ کے بات سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا یہ ترجمہ میں غلط ہے۔ میں نے کہا دیکھو قرآن کا جو لفظ ہے یہ مدکر جو آیا، مدکر یعنی ذکر، یہ عربی زبان میں ذکر یذکر ہے، اور ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ کیا
یاد کرنے کو کہتے ہیں، تو اس قرآنی لفظ کے معنی کے اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ میں نے کہا ترجمہ یہ بنے گا اس کا لذکری، اور میں نے کہا ہاں مسلمانوں کو 5 سال کا بچہ بھی پورا قرآن یاد کر لیتا، یہ اللہ نے آسان کیا تو اس لیے ہوا۔ نہیں ترجمہ صحیح ہے، میں نے کہا منگاؤ کنز الایمان، حالانکہ میں نے کنز الایمان میں وہ ترجمہ نہیں دیکھا تھا، اب یہ دیکھیں یہ بھی کرامت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے ترجمہ نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ ترجمہ یہی ہوگا جو میں نے کیا ہے۔ تو جب قرآن منگایا وہ آیت نکالی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ صاف لفظ میں فرما رہے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان سے بالکل بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو قرآن سمجھنا ایسا آسان نہیں ہے، وہ علماء کی صحبت کے بغیر یا علماء کی لکھی ہوئی تفاسیر کے بغیر سمجھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ گمراہ اسلام دشمن طاقتوں نے گمراہ فرقے لوگ چھوڑے۔ پاکستان میں رحمان الرحیم نام .com سے ایک ویب سائٹ بنی جس کے اندر وہ شخص مائک لے کر جو ہے کراچی کے صدر میں پہنچ گیا، ہر ایرے غیر نٹو خیرے کو کہہ رہا کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ سبحان اللہ۔ یہ صرف اسی لیے تاکہ مسلمانوں کو قرآن فہمی کے نام پہ علماء اہل سنت سے دور کر دیا جائے کہ تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن تو کچھ اور بولنا چاہوں گا تھوڑا سا۔ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام کیا ہے، باتیں ہوئی تھوڑی سی میں توجہ دلانے کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور ساری توجہ ہماری اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونی چاہیے، اور جس سے اگر پیار کرتے ہیں تو وہ اللہ رسول عز و جل کی وجہ سے کریں، اگر کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھیں، کسی کے قریب جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جائیں، کسی سے دور ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہوں، کسی کو دے رہے ہیں تو اسی وجہ سے دیں، کسی کو منع کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے دیں۔ کیونکہ آج کل گمراہی بہت ہو چکی ہے اور لوگ پیری مریدی کے نام پر بہت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت دینے کے بجائے اپنی محبت دے رہے ہیں کہ تم ہم سے محبت کرو تو کامیاب ہوگے ورنہ کامیاب نہیں ہوگے۔ اور لوگوں کو اپنے پیچھے ایسا لگایا ہوا ہے کہ عالم دین قرآن کی بات کرے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عالم دین حدیث سنت کی بات کرے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اولیاء کی بات کرے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری کی ساری توجہ کا مرکز ان لوگوں نے اپنی ذات کو بنا لیا ہے اور تصوف کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ جان لیجئے ہر وہ تصوف جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر ہو، وہ سراسر گمراہی ہے، بد دینی ہے، اور بلکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ میں لکھا کہ جس کے دل میں اپنے پیر کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو وہ کافر ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج لوگوں نے لوگوں کو ایسا دیوانہ کر لیا ہے کہ اپنے ارد گرد خود شمع محفل ہو گئے اور سب لوگوں کو اپنے ارد گرد گھما رہے ہیں، جو وہ بول رہے ہیں اس کی مانی جا رہی ہے، نہ قرآن کی مانی جا رہی، نہ سنت کی مانی جا رہی، نہ خدا کی مانی جا رہی، نہ رسول کی مانی جا رہی۔ قرآن اور سنت کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے، اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، منہ کو تالے لگ جاتے ہیں، لیکن ان کے پیر صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو پھر وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور کپڑوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے ان کے پاس اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اتنی محبت نہیں ہے جتنے کہ اپنے شیخ کی محبت انہوں نے کر لیے جو سراسر گمراہی میں ہے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہمیں کیا ہے؟ قرآن کا پیغام ہمارے پاس یہی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی،
میری زندگی اور میری موت یہ سب کے سب اللہ عز و جل کے لیے. تو اگر کوئی تعلق کوئی ایسا آ جاتا ہے جو آپ کو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ بڑھ کر ہو جائے تو سمجھ لیجیے وہ آپ کو جہنم میں لے جانے والا تعلق ہے. وہ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا. قرآن کا یہی پیغام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ دو. اور یہی بات ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنی وصیت میں فرمائی اے مصطفیٰ علیہ السلام کی بھولی بھیڑوں. یہ کہہ کر جو آپ نے نصیحت بیان کی فرمایا کہ کسی میں ادنا سی گستاخی پاؤ. یہاں پہ تو برابری کے دعوے ہو گئے ہیں. اب تو بہت کچھ ہو گیا ہے. میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن وہ باتیں جو آج سے 25-30 سال پہلے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی اب لوگوں نے اپنے لیے بھی کرنا شروع کر دیا. سمجھ رہے بات آپ؟ ہاں میں وہی بتا رہا ہوں. تو برابری ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت فرماتے ہیں ادنا گستاخی پاؤ. اب خواہ تمہارا استاد ہو, تمہارا پیر ہو, تمہارا باپ ہو, جو کچھ بھی ہو اس کو اس طرح سے نکال کے پھینک دو جس طرح آٹے سے بال کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں قرآن عظیم کے استحکام کو سمجھنے کا توفیق عطا فرمائیں. اور آپ تمام حضرات سے خاص طور پہ شاہ صاحب سے بعض خواہوں کے میں نے ٹائم زیادہ لیا. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دعا کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. جس طرح کے